اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما و عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر بیٹا. امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ چل رہی ہوں گی اور جو ورک آپ کو ملتا ہے آپ اچھے طریقے سے اسے یاد بھی کرتی ہوں گی، نوٹ بھی کرتی ہوں گی انشاءاللہ. تو بیٹا یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے وحی کے بارے میں. قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں جان لینا ضروری ہے. اس کے بعد ہم تفسیر قرآن شروع کریں گے. تو آج ہم پڑھیں گے وحی کی ضرورت و اہمیت. قرآن و حدیث کی روشنی میں وحی کا معنی مفہوم، وحی کی تعلیمات، وحی کی اقسام اور نبی سلسلوں پر جو کہ نزول وحی کے مختلف طریقے ہیں ان کے بارے میں اب آئندہ آج کے لیکچر میں نیکسٹ لیکچر میں ہم ان پر بات کریں گے. سب سے پہلے بیٹا ہم بات کریں گے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی. انسان اشرف المخلوقات ہے، اتنا وہ سوچ اور فہم رکھنے والا ہے، عقل رکھنے والا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. وہ تو پھر وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا گیا. دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام بہت ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس کائنات جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس سے ٹھیک ٹھیک کام لے. دوسری یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواہش ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، کون سے کاموں کو اللہ پسند فرماتا ہے، کون سے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ کیسے مثلا اللہ کی مرضی کو وہ ڈھونڈ سکتا ہے، کس طریقے سے خود اپنی زندگی کو اس رات مستقیم پر چلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے ان باتوں کا جو کہ علم ہے وہ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کے حواس. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کے حواس، یعنی کہ آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر وغیرہ. اور دوسری عقل، اور تیسری کیا ہے؟ وحی. انسان کو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعہ، اور جو باتیں ان دونوں ذرا سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے. تو بیٹا ہم بات کرتے ہیں، جو میں نے علم کے تینوں ذرا کی بات کی، تو ان میں کچھ ترتیب ہے اور ہر ایک کی ایک لیمٹ، ایک حد ہے. اس سے آگے وہ مثلا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ علم کے تینوں ذرا میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا. جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہوتی ہیں ان کا علم نیری عقل سے نہیں ہو سکتا. مثلا اس وقت میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مجھے اپنی آنکھ سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے. آنکھ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہے، فلاں فلاں یہ. لیکن اگر یہی باتیں میں اپنی آنکھ بند کر کے صرف عقل سے معلوم کرنا چاہوں کہ یہ میرے آگے کون بیٹھا ہے، پیچھے کون بیٹھا ہے، آنکھیں بند کر کے میں اس کی رنگت دیکھنا چاہوں، اس کا قد دیکھنا چاہوں، تو میرا خیال ہے کہ بلکہ کنفرم ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی.
اس طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس شخص کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، یہ بھی علم ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ اس کی ماں اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، نہ میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن میری عقل بتا رہی ہے یہ شخص خود بخود تو پیدا نہیں نہ ہو سکتا۔ اب اگر یہ علم میں اپنی عقل کی بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا منظر اب میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے نا۔ اب کیا ہوا کہ جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں پہ حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ تو حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے۔ مثلا اس شخص کے بارے میں عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کے ذمہ خدا کی طرف سے کیا فرائض ہیں، اس کو کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، یہ سوالات ایسے ہیں کہ عقل اور حواس مل کر بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب آتے ہیں بیٹا اپنے صحیح جو کہ ٹاپک ہے اس کی طرف۔ ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر فرمایا اس کا نام وحی ہے۔ اب اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعہ حل نہیں ہوتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں بیٹا وحی کے معنی مفہوم کی طرف۔ اسی تمہید کو ذہن میں رکھ کے وحی کے مفہوم اور اس کی حقیقت پر ذرا غور فرمائیے۔ وحیٌ اور ایحاءٌ، وحیٌ اور ایحاءٌ عربی زبان کے الفاظ اور لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کے کیا جائے، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کے کیا جائے، جا تحریر و نقوش استعمال کر کے، ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی گئی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اس لیے لفظ وحی اور ایحاء دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہی معنی مراد ہیں۔ مثلاً سورہ نحل کی آیت مبارکہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ یہاں تک کہ شیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ بیٹا ہم لفظی معنی کی بات کر رہے ہیں، اب شرعی اصطلاح میں اس کا جو مفہوم ہے ابھی ہم اس کی طرف نہیں آئے۔ جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں اس طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا، یعنی انسانوں اور جنات میں شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس کو بھی ایحاء کہا گیا۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ إِنِّی مَعَکُم، سورہ انفال کی آیات مبارکہ۔ ترجمہ، وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِیهِ،
ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ یہ سارے بیٹا کیا تھے؟ وہی کے جو کہ لغوی معنی ہے، لفظی مفہوم ہے، وہ تھا۔ یہ سب اس لفظ کے لغوی مفہوم ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف، جس پہ تقریباً تمام علماء متفق ہیں، نوٹ کر لیں بیٹا اپنے نوٹ بک میں، یہ وحی کی تعریف: کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا۔ لفظ وحی اپنے اصطلاحی مفہوم میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم کہ وحی کی تعلیمات کیا تھی بیٹا۔ وحی کی تعلیمات: وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہیں جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ آج ہم نے پڑھا وحی کی ضرورت و اہمیت، وحی کا معنی مفہوم، وحی کی تعلیمات۔ کل انشاءاللہ ہم وحی کی اقسام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو کہ مختلف طریقے، وحی مطلوع اور غیر مطلوع، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے، اور ہمارے ملک کے جو کہ حالات اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں، اور اس کرونا کی وبا سے ہمیں جو کہ ہے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں، اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ ہم سب کی مجموعی جو کہ اجتماعی توبہ ہے اس کو قبول فرمائیں۔ آمین۔